بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مسافر کو روزہ چھوڑنے کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مستقل ہی سفر میں رہتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کر جاتا ہے، یا کوئی بس یا گاڑی ڈرائیور ہے، تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ روزہ چھوڑیں مسافر کے حکم میں آ کر تو یہ روزہ کب رکھیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے آج۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو جو کوئی تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ باقی دنوں میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے یا مرض ختم ہو جائے تو اب وہ اپنے روزے کو پورا کرے اور اس کی قضائی دے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ سارا سال ہی جو ہے وہ سفر میں رہتا ہے، تو یہ کیا کرے؟ یہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ اگر تو اس کا سفر جو شرعی سفر بنتا ہے تو یہ اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب یہ رکھے گا کب؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یا تو یہ اپنی چھٹی والے دنوں میں اس کو پورا کرے، چھٹی والے دن جب بھی ظاہر سی بات ہے ہفتے میں 2 ہفتے میں یا مہینے میں کچھ چھٹیاں تو اس کی آتی ہوں گی نا، تو چھٹیوں میں یہ روزہ رکھے، یا یہ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پیاس کم لگتی ہے اس وقت یہ روزہ جو ہے وہ رکھ لے۔ تو یہ دو جو ہے وہ علماء کرام نے اس کے طریقے ذکر کیے ہیں۔ باقی رخصت پر عمل کرنا جو ہے وہ اس کو ہم منع نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ مسند احمد میں حدیث 5866 نمبر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ کوئی رخصت دے تو اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ تو جب اللہ نے رخصت دی ہے تو ہم اس کی رخصت کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اب اس نے ایک فرض بھی ادا کرنا ہے، تو اس فرض کو ادا کرنے کا ہم کوئی ایسا طریقہ نکال سکتے ہیں کہ اس پر مشقت نہ ہو۔ لیکن اگر وہ رمضان میں رکھ سکتا ہے تو رمضان میں رکھ لے، یہ تو سب سے بہتر بات ہے۔ لیکن اگر وہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو پھر سردیوں میں یا اپنی چھٹی کے دن اس فرض کو پورا کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی شفقت اور اپنی برکتوں میں سمیٹ لے۔ جزاکم اللہ خیرا۔